السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے پتہ ہی چل گیا ہوگا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے سلسلے میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کی کتاب کا مطالعہ، کتاب محمد عربی کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں شرک کی ابتدا۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ بتوں کو پوجنے لگے، ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا ایک خدا کے ساجی اور ہمارے شفاعتی ہیں، یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے، مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کا سکھایا ہوا سبق بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی پھیلی کیسے؟ بات یہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی۔ کعبہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اسی لیے ان کو کعبہ سے بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، ان کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی محبوب متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکے سے باہر جاتے روزگار یا کاروبار کے لیے تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہی، جو لوگ مکے سے کچھ دور رہتے تھے وہ کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے۔ اب وہ کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے، حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ دیکھیے کیسے کیسے شرک بڑھ رہا ہے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں۔ یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خلائق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ چنانچہ جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو بہت متبرک سمجھتے اور بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور اب ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پہ نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا، یا کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اسے پوجنے لگتے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے منسوب کر دیتے اور جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے۔ پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے پوجنا شروع کر دیتے۔ عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے، ان کے نام کی منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا اس طرح او دیوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہوں گے۔ مکے میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہوا وہ ہے ہبل۔ وہ ہبل تھا، اس کو لانے والا شخص عمر بن لوح تھا۔ ایک کہیں سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، اس کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ ان سے کہا ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے ہاں لے جائیں گے، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکے آ گیا۔
پھر رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے پاس اور مورتیاں آ گئیں۔ ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہ زمزم پر نصب تھیں۔ اس وقت چاہ زمزم بالکل پڑ چکا تھا اور بہت سے لوگ تو اس کے نام تک سے ناآشنا تھے۔ یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا ایک قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات طائف کا ایک قبیلہ تھا ثقیف، اس کی مورتی تھی۔ منات مدینے کے دو مشہور قبیلے اوس و خزرج، ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے، رب کا سب سے بڑا گھر بنے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا۔ یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا۔ اب انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں سے بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، آج اسی باپ کی اولاد ان بتوں پر جان و دل سے فدا تھی۔ مکے میں نہ جانے کتنی انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ و ڈور قصے کے ہاتھ میں آئی۔ ایک کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان کا تعاون کیا۔ مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے۔ جو قصی پہلے شخص ہیں سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کریں یا کوئی اور عمارت بنوائیں جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کرتے، بیٹھ کر شہری مسائل پر غور کرتے، اہم معاملات میں ان سے مشورے لیتے، وہیں پر مقدمات کے فیصلے ہوتے، شادی بیاہ کے مسائل طے ہوتے۔ پھر قصی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصی نے اپنے دور میں کئی بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعل حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہوں نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے آتے ہیں۔ بھائیوں، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ ایک کا نام تھا سقایا، اس کا کام تھا حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے۔ چاہ زمزم پڑ چکا تھا، اس لیے پانی کمیاب تھا، بہت دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا اہتمام بھی اسی شعبے کے سپرد تھا جو عرب کی خاص چیز تھی۔ نمبر 2، دوسرے عہدے کا نام رفادہ تھا۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی، اس سے منی اور مکے میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی۔ اس شعبے کی ذمہ اسی کا انتظام تھا۔ خانہ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم تھا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا۔ کعبے سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ بعد میں ان عہدوں کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا، سمجھتا گویا کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ قصی نے
ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصے کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب قصے بوڑھے ہو گئے، ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا مشکل ہو گیا، تو یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ ایک قصے کے سب سے بڑے بیٹے تھے، بعد میں عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصے کے ایک اور بیٹے عبد مناف، ان کی اولاد اثر رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان کے عہدوں کو چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور افادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے تھے ہاشم، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں حد دل عزیز تھے، مال و دولت سے بہرہ مند تھے، اس لیے دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکے کے غریبوں کا بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچی۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے ملک کے باہر جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتا۔ رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا، مختلف قبیلوں میں جا کر ان سے معاہدہ کیا، قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں، ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلائیں۔ اسی وقت سے